ہم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ دنیا میں ایک بندہ ہے 100 سال سے زیادہ جیا، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے، غیر مسلم تھا۔ اس کے بعد اخبار والے گئے پوچھنے کے لیے کہ اتنی لمبی عمر، اتنی اچھی صحت، اتنے بہترین بال، اتنا مضبوط جسم، کہتا کس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ تو یورپین تھا، اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ رکو میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں، ان کا نام محمد ہے، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، انہوں نے جو ڈائٹ پلان بنایا نا، میں وہی ڈائٹ پلان پچھلے 40 سال سے استعمال کر رہا ہوں، میں بیمار نہیں ہوا ابھی تک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی، صرف یہ نہیں بتایا کہ معاملات کیسے کرنے، صرف یہ نہیں بتایا کہ گھروں میں کیا کرنا، یہ بھی بتایا کہ انسانوں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز میں کھانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی صحت کے متعلق بہترین احکامات جو ہے وہ جاری فرمائے ہیں۔ تو میں تو چنگے چنگے اللہ والے نو پوچھتا ہوں نا، بہ جاندے مورے بہترین بریانی، قورمہ، زردہ، یہ وہ بھی رسول اللہ کی سنت کون سی ہے اس میں سے؟ مان لیا گوشت کھانا حلال ہے، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ مانتا ہوں گوشت کھانا اسلام نے حلال قرار دیا، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ کیا 24 مہینے کھانا سنت ہے؟ کیا اتنا کھاؤ کہ کیسٹرول بڑھ جائیں، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ بچے یتیم ہو جائیں، کوئی ان کا والی وارث نہ ہو؟ کیا اس حد تک ان کھانوں کو مکس کر کے کھاؤ کہ تمہارے معدے میں زہر بن جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن صرف وہ ہے، کون سا؟ فرمایا معدہ۔ سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے۔ کوئی بات ہی نہیں۔ گھر میں کھانا کھاتے وقت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین آپ جائیں جن ملکوں میں، اور باہر یورپ میں بھی جائیں، جن ملکوں میں لوگوں نے یہ طے کیا، اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے میرے بھائی؟ پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے۔ ہوا میں آ رہا ہے کینسر، یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں۔ بتاؤ نا یہ آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئیں، یہ ہوا میں تھی؟ کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا پھیپھڑے خراب ہے، مثانے خراب ہے، یہ ہوا میں آ گئی بیماری؟ اگر ہوا میں ہوتی تو سب کو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ کہاں سے گئی بیماریاں پیٹ کے اندر جی؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ یہ زبان کے اندر جو اللہ نے حلق لگایا ہے، جو کھائیں گے وہی اندر بنے گا۔ حرام کھائیں گے حرام چیزیں تیار ہوگی، زیادہ مقدار میں کھائیں گے اندر جا کے بیماری بنے گی۔ معدے کی تو مقدار اتنی سی ہے اور اس کو بھرتے جاؤ یہ پھولتا جاتا ہے، جتنا پھولتا جائے گا دائیں بائیں چیزوں کو دبائے گا، اندر سڑان پیدا کرے گا، اندر بیماریاں پیدا کرے گا۔ اب یہ تو جا بیماری حلق سے نیچے رہی ہے نا، تو حلق سے نیچے کوئی ٹھونس رہا ہے، حلق سے نیچے کوئی زبردستی ہو رہی ہے۔ قورمے کی دوگ دیکھ دیکھ کے 2-2 کلو گوشت کھانا بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ پتہ تو لگے کس لیے زندگی ملی ہے، جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، جو اپنے دین اور مذہب اور قوم کے، اپنے ملک کے کام نہ آ سکے، بس کھائے پیے سو گئے، اس کا نام زندگی ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اور ایک بات بتا دوں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت میں دن گزارے، اللہ سے اختیار تھا رسول اللہ کو، آپ نے غریبوں میں رہنا پسند کیا، ورنہ جتنی کائنات کی دولت محمد رسول اللہ کے قدموں میں آج تک نچھاور کی گئی اور قیامت تک رہے گی، کائنات میں کسی کے نہیں آ سکتی۔ پھر بھی ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوکے رہے، فرمایا ایک وقت کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں، ایک وقت بھوکے رہ کے صبر کریں۔ نبی علیہ السلام نے تو ترکیب بھی بڑی سونی بتائی،
बड़ी खूबसूरत तरकीब बताई, किसी बड़ी से बड़े साइंटिस्ट को पूछ लो, नबी अलैहिस्सलाम की तरकीब का मुकाबला नहीं। फरमाया मैदे के, पेट के 3 हिस्से कर लो, पेट के 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने हैं तो फिर क्या करना है, एक हिस्सा खाने से भर लीजिए और एक हिस्सा पानी से भर लीजिए और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ दीजिए हवा के लिए। अब जिस बंदे ने पेट के 3 हिस्से रखे वो तो सारी जिंदगी बीमार ही नहीं हो सकता। अब जिसने एक वक्त में 2.5-3 किलो शादी में माल ही खा लिया, ना तो पानी जाने की जगह ना हवा जाने की जगह, अब ये बीमार नहीं होगा तो क्या होना है भाई इसका। मैं एक साहब को जानता हूं, वो शाहजहांपुर में रहते थे गालिबन, तो हमारे यहाँ बहुत मुद्दत रहे। तो उनके एक अजीज ने बताया, उनका क्या हाल है, कहते जी उनका तो इंतकाल हो गया। भाई कैसे हो गया कि एक शादी में गए थे तो कबाब बड़े पसंद आए, तो बैठे इत्मीनान से खाते रहे 1-1.5 घंटा कबाब, इतने ज्यादा खा लिए कि सांस ही। हम लोग किस अंदाज से खा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अपने घर में नबी अलैहिस्सलाम ने किन चीजों के लिए कहा, क्या पियो क्या खाओ, इस मुल्क के हुक्मरानों को भी कहना चाहता हूं और जितने लोग गली मोहल्लों में फिर रहे हैं वो भी सुनो। मुल्क में हम जितने कानून बनाते हैं, चाहे वो मजहब के नाम पर हो, चाहे दस्तूर के नाम पे हो, चाहे इमारतों के नाम पे हो, सबसे बड़ा जो कानून होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अगर कोई खाने पीने में मिलावट करके बेचेगा तो उसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि इन मिलावट खोरों ने पूरे के पूरे मुल्क को बीमारी की तरफ धकेल दिया। अगर मिलावट बंद नहीं होगी तो बीमारी से रुक नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।